بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خادم اور مزدور کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، فرمائے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے ہی لوگوں کے درمیان دنیاوی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی خوشحال ہے اور کوئی تنگ دست ہے، تو یہ تقسیم یعنی کوئی زیادہ خوشحال مالدار اور یہ کہ کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، بلند ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی کا مقام و مرتبہ کم ہے اور وہ محتاج قسم کا انسان ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ سبھی آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر سبھی انسان برابر ہوتے اور ایک ہی مقام و مرتبہ ہوتا کہ سبھی کی تعلیم برابر اور روپے پیسے اور مال و دولت کے لحاظ سے سبھی برابر، تو پھر ہر کوئی یہ سوچتا کہ میں دوسرے کا کام کیوں کروں، تو یوں نظام زندگی گویا کہ رک جاتا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا۔ تو یہی حکمت ہے کہ کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، روپیہ پیسہ زیادہ ہے، تو یہ اپنے روپے پیسے کے ذریعے اس انسان سے ایسے کام لیا کرتا ہے کہ جسے روپے پیسے کی کمی کا سامنا ہے اور ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو جس کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے وہ کام لیا کرتا ہے اس سے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، کہ یہ اس کا کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا، کہ روپیہ پیسہ تو بہت ہے لیکن وہ محنت مشقت نہیں کر سکتا، جسمانی کام نہیں کر سکتا، تو سبھی ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور یوں نظام زندگی چلتا رہے، تو یہ حکمت ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ جس سے ہم کام لے رہے ہیں روپیہ پیسہ دے کر، کہ جو بظاہر ہمارا ماتحت ہے، تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی شان کم ہو گئی یا اس کی توہین مقصود ہے، یہ بات ہرگز نہیں۔ ہر انسان جو اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق جو کچھ بھی کام انجام دیا کرتا ہے، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کرے گا کہ رزق حلال کمانے کی اسے فکر ہے اور یہی نیت ہے، یہی اس کا مقصد ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا عمل جو ہے اس کی بڑی قدر ہوگی، خواہ وہ کوئی چھوٹا عمل ہو خواہ وہ کوئی بڑا عمل ہو۔ فرمائے کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو کوئی بھی اچھے کام کیا کرتا ہو تو ہم اس کے کام کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا کام یعنی وہ کوئی بھی کام ہو، بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، لیکن وہ کام شرعی حدود و قیود کے مطابق ہو، شرعی تعلیمات کے مطابق ہو، اور یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ بہترین کمائی کون سی ہے؟ قال عمل الرجل بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ کمائی جو کہ انسان نے اپنے ہاتھ کی محنت سے حاصل کی ہو، ہاتھ کی محنت،
تو یوں مزدور ہے یا خادم ہے، محنت و مشقت کرنے والا انسان ہے، اگر اس کی نیت درست ہو تو محنت کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، کوئی اسے معمولی نہ سمجھے، کوئی اسے حقیر نہ سمجھے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بات کالا من عملہ بات مغفورا لہ، جو کوئی رات کو اس حالت میں سویا کہ محنت و مشقت کی وجہ سے تھکاوٹ سے چور چور تھکا ہوا انسان ہے، کہ دن بھر رزق حلال کی خاطر وہ محنت مشقت کرتا رہا، بھاگ دوڑ کرتا رہا، پسینے بہاتا رہا، اور یوں تھکاوٹ سے چور ہو کر رات کو سونے کے لیے جب وہ لیٹا ہے تو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے یہ اتنی عظیم خوشخبری ہے کہ فرمایا کہ بات مغفورا لہ، وہ اس حال میں اب سو رہا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں جائے اور وہاں وہ لکڑیاں کاٹے، اور پھر وہ لکڑیوں کا جو ایک گٹھڑا ہے اس نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر جمع کر کے انہیں رسی میں باندھ رکھا ہے، پھر لکڑیوں کی اس گٹھڑی کو وہ اپنی کمر پر لادے ہوئے بستی میں واپس آئے اور لکڑیوں کو وہ فروخت کرے، اور یوں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی جو ذلت و رسوائی ہے، اس چیز سے وہ خود کو بچائے رکھے کہ لوگوں سے مانگنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ایسا کرنے کی بجائے وہ محنت و مشقت کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ جو انسان اگرچہ وہ اتنی محنت طلب وہ کوئی کام ہو، اتنا مشکل کام ہو کہ روزانہ دور دراز جانا، وہاں سے دن بھر لکڑیاں کاٹنا، پھر ان لکڑیوں کو کمر پر لادے ہوئے واپس بستی میں آنا، پھر انہیں فروخت کرنا، تو یہ چیز اس کے لیے بہت بہتر ہے اس چیز کی بنسبت کہ وہ لوگوں سے مانگے، لوگ اسے کچھ دیں یا کچھ بھی نہ دیں۔ لوگوں نے کچھ اسے دیا یا کچھ بھی نہیں دیا، لوگوں نے کچھ دیا بھی نہیں، اور اس کے باوجود گویا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بھی قرار دے دیا گیا، اور لوگوں سے بھی کچھ بھی نہیں ملا اسے۔ الغرض محنت کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور جو کوئی محنت و مشقت کیا کرتے ہیں جو لوگ، تو انسان کو چاہیے کہ انہیں حقیر نہ سمجھے، انہیں عظیم انسان سمجھے کہ یہ محنت کر رہا ہے، کوئی بھیک نہیں مانگ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ دیکھو یہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے حوالے کیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے سپرد کر رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی خادم ہے، مزدور ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اخوانکم، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، کہ جو کوئی خادم ہے یا مزدور ہے اسے حقیر نہ سمجھے انسان، اسے اپنا بھائی سمجھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، اور یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اسے مزدور بنا دیا، خادم بنا دیا، نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا، اور مجھے آقا بنا دیا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ میرا آقا ہوتا اور میں اس کا خادم، اس کا چپڑاسی، اس کا مزدور ہوتا، تو میں کیا کر لیتا؟
کیا کوئی انسان تقدیر سے کبھی لڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لڑ سکتا۔ تو میں مخدوم ہوں، آقا ہوں اگر، اور یہ خادم ہے، مزدور ہے، تو میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اور اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے لیے بھی آزمائش اور میرے لیے بھی یہ آزمائش ہے کہ اللہ نے اگر مجھے آقا بنایا تو یہ بلا وجہ نہیں بلکہ آزمائش کے طور پر ہے کہ میں اس مزدور کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھتا ہوں۔ تو فرمائے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور یہ تمہارے حوالے کیے گئے ہیں، خود بخود یہ تمہارے پاس نہیں پہنچ گئے بلکہ کوئی انہیں لایا ہے تمہارے پاس اور اس نے انہیں تمہارے حوالے کیا ہے۔ اور وہ کون ہے کہ جس نے انہیں وقتی طور پر، عارضی طور پر تمہارے حوالے کیا ہے بطور امانت، تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ تو وہ اللہ ہے۔ اللہ نے انہیں تمہارے حوالے کیا ہے۔ تو انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ مزدور اور نوکر اور خادم یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ، جس کسی کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو، یعنی خادم ہو، مزدور ہو، تو اسے چاہیے کہ جو وہ خود کھائے اسے بھی کھلائے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جیسا وہ خود پہنے اسے بھی پہنائے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور تم انہیں یعنی اپنے خادموں کو یا مزدوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام ان کے ذمے نہ لگاؤ۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کبھی تم نے کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگا دیا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، تب تم خود بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنت اضرب غلاما لی، میں ایک بار اپنے کسی غلام کو زد و کوب کر رہا تھا، مار پیٹ کر رہا تھا۔ فسمعت من خلفی صوتا، اچانک میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی، ابو مسعود اس بات کو خوب یاد رکھو کہ آج تمہیں جس طرح اس غلام پر قدرت حاصل ہے کہ تم اسے مار پیٹ کر رہے ہو، اس سے بہت زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ فالتفت، میں نے جب پلٹ کر دیکھا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اس بات کو نہ بھولو کہ آج اگر تمہیں اس پر قدرت حاصل ہے، تم اسے مار پیٹ کر رہے ہو، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر حاصل ہے۔ فَقُلْتْ یا رسول اللہ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللہ، تب فوراً ہی میں نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسے آزاد کر دیا۔ فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار، اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا، یعنی اگر ابھی فوراً تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا اللہ کی رضا کی خاطر، تو یقیناً جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں گزارش کی، یہ بات دریافت کی، یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، اے اللہ کے رسول، میں خادم کو کتنی بار معاف کیا کروں؟ یعنی خادم بعض اوقات کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی نقصان کر ڈالتا ہے، تو آپ کی طرف سے تعلیم یہ ہے کہ ہم حسن سلوک کا معاملہ کیا کریں، معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام لیا کریں، تو کتنی بار میں معاف کیا کروں؟ فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنا یہی سوال دہرایا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے میں کتنی بار خادم کو معاف کیا کروں؟ فقال کل یوم 70 مرہ، فرمایا کہ ہر دن 70 مرتبہ اسے معاف کیا کرو۔ ہر ایک دن میں اگر وہ 70 مرتبہ بھی کوئی غلطی کر رہا ہو تو تم اسے معاف کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم خاص اور یہ جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی 10 سال۔ فما قال لی اف قط ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ 10 سال کا یہ طویل ترین عرصہ، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بار بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہو تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہو کہ ارے تم نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی یہ طویل ترین مدت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی اف کہا اور نہ ہی کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 انسان وہ ہیں کہ قیامت کے دن میں خود جن کے خلاف کھڑا ہوں گا، یعنی خود اللہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ رجل اعطى بی ثم غدر، ایک شخص وہ جس نے میرا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ کیا ہو لیکن پھر اس نے غداری کر ڈالی ہو اور یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ رجل باع حرا فاکل ثمنہ، جس نے کسی آزاد انسان کو اغوا کیا، پکڑا، پھر اسے بیچ ڈالا اور پیسے کھا گیا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرہ، وہ انسان جس نے کوئی مزدور رکھا اور اس کے ساتھ اجرت طے کی، مزدوری طے کی، پھر اس سے کام مکمل لے لیا، پورا کام لے لیا، لیکن مزدوری اسے پوری ادا نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا اس قسم کا جو انسان ہے قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔